ابراہیم علیہ السلام و ابراہیم الذی وفا رب العزت والجلال فرما ابراہیم ازا ذکرہ بے وفائی کون گئی ازا رب العزت والجلال ابراہیم ذکیہ بے وفائی کری سبوتا پوری دنیا جی بڑے میں بڑی بات جو مچا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے بھی من جنیک جزری سا اجلائیوں پہ ہونے کہ قریب بدر اللہ بھی تیار کونے انہ کائنات جی بڑے میں بڑی بات ہے رب العزت والجلال فرمائیو کلنا یا نار کونی فقدا وسلام علی ابراہیم او بات ابراہیم علیہ السلام دلت سلام دیوانے بڑی بن جا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى واجب الاحترام معزز علماء کرام ای قابل صدر احترام جماعت جا بزرگ ساتھیوں نوجوانوں اللہ جے فضل و کرم سا آج سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اساں سبھی جماعیں یہ کانفرنس آئی ہے اسٹیج اللہ کی رحمت سے جماعت اہل حدیث جی اسٹیج آئے جماعت اہل حدیث جی اسٹیج جی ایک خوبی آئے اہل اسٹیج نا تہاں جے نقیم کی وقت کے بیٹا گاہن میں قصہ نہیں کہانی میں خام خواجے نعرے بازی میں تانے وقت کے ضائع نہ کبو خالصتاً اللہ تبارک و تعالی جے پاک کلام قرآن مجید جے دلائل نے براہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت جو پرچار انہاں جی سنتن جا تذکرہ انہاں گاہن کا تمائن اسٹیج کے مزین لسنا انشاءاللہ العزیز جماعت اہل حدیث جی یہ خوبی آئے تو انہاں جی دعوت اول دعوت ای آخر دعوت خالصتاً اللہ جے کلام داؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت داؤں ہودی آئے جماعت اہلی جو ایک عام فرد بھی تمہاں کے پانچے اکابر نام دعوت بھی دے نظر نہیں لو پانچے مسلک جو پرچار کرنے نظر نہیں دو چودہ انہیں جماعت جو مسلک بھی قرآن و سنت ہے مذہب بھی قرآن و سنت ہے منہج ایک فکر بھی قرآن و سنت ہے اہل حدیث جو ہے کہ ایک فرد تماکے اللہ جے کلام داؤں دعوت نہیں دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت داؤں دعوت نہیں دو
اسالی ہر ایک اسٹیج یا خوبی ہوں دی آئے تھے اسٹیج کا تاکہ اللہ جو تعارف ملا دو اللہ تبارک و تعالیٰ جی شان ای عظمت جا چرچا ملا دا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت جا چرچا ملا دا سب کا پہلی دعوت ای ذمہ داری جیکا ہر ایک مومن تے لاگو کے جی وہ یہ ہے عبادت کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعارف کرائے اللہ رب العزت والجلال جی ذات جو تعارف ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعارف ایک مومن بانے دلا ایک روز ضروری آئے گا جو رب جے تعارف حقیقی معبود جے تعارف کا بغیر عبادت میں وہ مٹھاس نہ ہو عبادت میں مزو نہ ہو بلکہ جیکر کامل تعارف ہو جائے خالق کائنات جی ذات جو توحید جی سمجھ ہو جائے اللہ رب العزت ان کیفیت کے جائے کیفیت میں بانوں پانے رب جو مکمل تعارف حاصل کرنا تھا بعد اللہ جے آلو بین دعا ہے اللہ جے آلو عبادت جلا سرب سجود تھی دعا ہے یا کامل تعارف کا بعد واری جے کا کیفیت ہے ان بانے دی ان کیفیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا تعبیر کہوائے جبرائیل علیہ السلام اچھی کرے نبی علیہ السلام کا چند سوال کیا انہوں سوالت میں ایک سوال یہ ہوئے اللہ جا نبی علیہ السلام مل احسان احسان چاہو دعائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنه یراک احسان یہ ہوا ہے تو تجھے عبادت میں عبادت کا پیری تجھے رب جو اتنے قدرتوں کے تعارف ہو جائے ایڈی کا پہچان ہو جائے جو تجھے تصورات جی دنیا میں تو کہ انہیں محسوس سے جب تو پہنے رب کے دسی رہے ہوئے اتنو تعارف ہو جائے اتنو قابل یقین ای ایمان ہو جائے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ لیکن اللہ جے تعارف تھی یا کیفیت تجھے سینے میں پیدا جسی سکی ہے تو کم از کم رب جو ایتو تعارف تو جرا حجر لازمی ہے جو تو یہ عقیدو رکھے یہ منحج یا سوچ رکھے فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللہ اپنا تو کچھ ہونا ہے اللہ کو کسی رہے والے رب جو تعارف انتہائی عظیم ہے انتہائی عظیم نے کیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعارف کو ہے توحید کا واقفیت کو ہے کہ والے دی زندگی میں اور دے ڈھیر سارے اعمال میں ذرہ برابر بھی ظلم اے شرک دی ملاوٹ کی دی ان دی تمام تر محنتوں تمام تر کوششوں اے کاوشوں آیا تھی اتنی نازک اے اہم ترین عمل اے نے کیا ہے توحید یہ عظیم نے کیا ہے جہاں عظیم نیکی جیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کئی انبیاء علیہ السلام وقت ہیں انبیاء علیہ السلام دی بعثت گئی انہیں عظیم نیکی جیلا کترائی انبیاء علیہ السلام آیا زندگیوں انہیں نیکی دے مطا پھپائے چلیوں بلکہ کئی انبیاء علیہ السلام اللہ دی انہ راہ دے انہ نیکی دی پاسداری کدے انہ دی دعوت ای تبلیغ کدے شہید بھی تھی رہا تمام تر انبیاء علیہ السلام دی بحثت مقصد یہ عظیم نیکی انہ دی پہچان ہوئی فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت کائنات
انسانوں کا ذکر بھی انبیاء علیہ السلام کو کیا سبنی جی دعوت ہی کئی ہوئی ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت اکیلے رب دی پرچارتے ہو اللہ دی عبادت کرو واجتنب الطاغوت رب کا علاوہ ذکر طاغوت تاجا پاجا کھایا دان ان کا اجتناب کرو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ جا پیارا نبی علیہ السلام تو ہی دعا عزیز نے کیا ہے اللہ جا نبی علیہ السلام سوانے بھی اصحاب پڑھی گئی جو انہی نے کیا پیغام دے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللہ رب العزت والجلال نے تو بھی تعالیٰ بھی وہی گئی سو تاکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دے کرے انہوں نے موکلیوں سو انہی پیغام دینا انہی عظیم نے کیلئے پاسداری دینا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کرے چلیا مجھے عزیز لئن أشركت ليحبطن عملك امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب العزت والجلال خبردار بھی کر رہے چلو اللہ جا پیارا حبیب علیہ السلام ہی توحید و عظیم نے کی توحید و عظیم عمل تھا لیکن ذرہ برابر بھی مقصد تمہاری توحید میں بھی اچھی گئے لیکن رب العزت والجلال جزا ساتھ تمہا بھی شرک کرن شروع کریں چلو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اتریت نازم نے کیا ہے جو انہنے کی بھی ذرہ برابر بھی ملاوٹ دے کرے اللہ جا پیارا حبیب علیہ السلام توجہ عمال بھی ضائع تھی سدم تھا مجازیز و سرگی توقید و عظیم نے کیا ہے وہ نازم اللہ اکبر نے کیا ہے جہنے کی ذکر اللہ رب العزت والجلال تمام طرف گناہ بھی معاف تو فرمائے پر ذکر انہنے کی بھی ذرہ برابر کمی آئے اللہ رب العزت والجلال کا علاوہ طاغوت اے معبودہ نے بادشاہ کی عبادت کی ملاوٹ ہے رب کے نظریات کا علاوہ مخلوقات کا بھی ہوئی نظریہ واپس قائل اللہ اکبر کے نیکی میں اتنے قدر کمی ذکرے انسان دی تمام پر نیک شان اعمال دی عمارت ہی دی پوے تمام پر نیکیوں ضائع دی کو دے جتھی جونل پر دیکھر کو بارو اللہ رب العزت والجلال ست پاورو ایلتوں کی دی حفاظت کو کرے رب العزت والجلال انہیں دی ہی نیکی دی برکزا انہیں تمام پر خطاؤں معاف کو فرمائے چلے تمام پر گناہ رب العزت والجلال معاف کو فرمائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بدائی تھا فرمائے تھا رب العزت والجلال جتنا یہ اعلان تھا یمن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا او ابن آدم ذکر تجھے گناہ دی تعداد اتنی تھی گئی اللہ اکبر پہاڑ جتنا گناہ دیا پر پہاڑ کا بھی ودھیک تجھے گناہ دیا اتنا گناہ گئی جو آسمان و زمین دی خالی جگہ تجھے گناہ سا پر لائے ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لیکن رب دے حقوق کی پاسداری گئی اللہ دے تعارف مکمل حاصل گئی رب سا وفاداری گئی اللہ رب العزت والجلال دے وفا میں اللہ وفا رب سا بے وفائی نہ گئی اللہ دے توحید میں ملاوٹ نہ گئی لأتيتك بقرابها مغفرا یہ وعدہ عظیم نے کیا ہے جہی کرینے کی کہ آسمان و زمین کی خلاج برابر تمام تر گناہ جو کفاروں بنائے چلیو تھا سب جسو گناہ معاف کرے چلیو تھا یاد کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور حدیث مبارکہ کے بھی
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قیامت جب مناظر بدائی تھا قرآن مجید جو آیات پیش کر تھا قیامت کے ہر ایک کٹھن مرحلہ بھی ہونا وَوُضِعَ الْكِتَابُ اللہ رب العزت والجلال کتاب رجسٹر گناہ کا سامو کھولے چلیلو اللہ اکبر قیامت کے لیے جا مناظر تجسو اطراعات نازو میں خطرناک مناظر آئین اللہ اکبر الى امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سا آسمان تعالیٰ رب العزت والجلال قیامت جا کو مناظر پیش گیا جنہیں فرمائے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا یاد رکھو کائنات جا انسانوں کیا میں جدید رب جا جگہ فیصلہ دینا اللہ رب العزت والجلال جا فیصلہ انتہائی نازکت یا تا جنت جا فیصلہ دینا یا تا جہنم جا فیصلہ دینا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اللہ اکبر جگہ کے بڑے دے ساجے حق میں آمان نامو بلیو انہ جا کے سب کتاب بھی آسان دینا اللہ اکبر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ انہ دے مقابلے میں ذکر ہے کہ شخص کے آمان نامو رب العزت والجلال تابع حق میں تھمائے چلیو انہ دے رات تباہی شروع ہوا ہے انہ جلہ بربادی شروع ہوا ہے رب نے فیصلہ انتہائی نازکت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا رب نے عدالت میں اللہ وقت لہو جنحت اللہ وقت ذکر اللہ جب میزان میں کہیں بھی کھانے جننے کی جب پڑھو ذرہ برابر بھی وزنی تھی میں ہو بعض روایات میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا لو رجحت ذکر لیکن لو رجحت حسناته على سیئاته مثقال ذؤابة دخل الجنة ذکر ہے کہ شخص دی لیکن میں جو ہوتے آنے دے فضل دے برابر اللہ اکبر فضل بدی ویو اللہ اکبر برائی جو پر رہو حل کو تھی کرے مطلع تھی ویو لیکن جو پر رہو بھاری تھی ویو رب العزت و جلال انہ دے متعلق جنت جا فیصلہ فرمائی دو وَلَوْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَىٰ حَسَنَاتِهِ مِثْقَالَ ذُؤَابَةٍ دَخَلَ النَّارَ اللہ رب العزت و جلال جا فیصلہ انتہائی نازک دینا ذکر جو دے آنے دے فضل دے برابر برائی وانو پڑھو اللہ اکبر فضلی تھی گئے لیکن جو پڑھو حلقوں تھی متے تھی گئے رب انہ دے متعلق جہنم جا فیصلہ کرو انہ انتہائی کٹھن ترین مرحلے میں انتہائی خوف آگ مناظر میں جے مناظر جی منظر کشی رب العزت والجلال مختلف انداز میں کہی انہیں فرمائی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى کائنات انسانوں انتیہ کا ڈھلی بجو لیکن جو اللہ زلزلو انتہائی سخت ہے اذا الشمس كورت لیکن رب العزت و جلال سجدہ دی روشنی کا بہترینو وَإِذَا الرُّجُومُ انْكَدَرَتْ اللہ وقت آسمان کی زینت بدل یہ ستارہ چھٹی کرے تو آجے آنو کردہ ومسدہ کیا بچڑی ایک خوفناک مناظر ان موقع سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھا خود بار جانا مائے آباد قل عزت والجلال ان سے سمو کھولی دو ایک بارے میں سمو ان سے پناہ جا دوانوے رجسٹر کھویا پیاؤنا کاغت نکاح رجسٹر ہی رجسٹر بڑا رجسٹر میں پناہ نہیں گنا کیا ہکری بھی دیکھی نظر کھولتی ہے رب العزت والجلال پچھا کنو تونے وانا پناہ دی گئی مانو اطراف کو کرے الہ العالمین پناہ دی گئی منا پناہ دی
گئے یا بلا بنا دی گئے ہو اللہ اکبر ہر سوچ معصیت میں موجود ہے يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذرا برابر بھی ذکر آئے نبوت محفوظ آئے ذرا برابر ذرائی بھی ذکر آئے نبوت ہوا بھی محفوظ آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گا ہر ایک برائی بانے جیسا ہوا ہے رب پتر تونے بنو اعتراف کرو تونے خالق کائنات فرمایا اجزی اللہ دے میزان میں کئی بھی تونے جی مدد ظلم سے بارو تونے اللہ رب العزت والجلال کی نفونے بھی دیکھن میں ایکری دیکھیں یہ رب العزت والجلال سبحانے رجو وہ دیکھی باری کا پرچی آئے جائے پرچی میں اللہ والبرکہ پانے بھی توحید آئے جائے پرچی میں رب صاحب پاس میں جلائے جائے پرچی میں اللہ کو تعارف موجود آئے وہ پرچی کلمہ لا الہ الا اللہ کی پرچی آئے توحید کی مضبوطی کی پرچی آئے توحید لے کرو زندگی گناہ میں گزری گئی زندگی معصیات میں گزری گئی پر رب سے کرے بھی بے وفائی نکے اللہ رب العزت والجلال سے ذات واقع بے کی شریک نکے امام الانبیاء کے مقر علیہ السلام فرمائی گا رب العزت والجلال انہی کہنے کی اندر ایک روز وزن پیدا کرو جو وہ رب العزت والجلال جو میزان جائے میزان جو بھی کپر نے ستائی آسمان اچھی سکن تھا ستائی زمینوں بھی اچھی سکن جو انہیں کپر نے بے گناہی گنا بے کپر نے صرف رب العزت والجلال انہیں پانے جی توقید باری پرچی یہ رکھنو پیغمبر علیہ السلام فرمائی تھا رب العزت والجلال انہیں پرچی میں فضل پیدا کرو ایک روز کا فضل پیدا کرو جو یہ پرچی تمام کر گناہ جے پڑھنے کے حلقوں کے رجلی اللہ رب العزت والجلال کی توحید یا عظیم نے کیا ہے جائے توحید نے کرے رب العزت والجلال سب سے سب بڑا بات کرے ڈھیر سارا گناہ ہو جائے پر اللہ رب العزت والجلال کا کہنا بے وفائی نہ کہیں رب العزت والجلال کی توحید میں ذرہ برابر میں ملاوٹ نہ کہیں اللہ کے مقابلے میں تمام پر معبودہ نے باطلہ جو انکار کرتے ہوئے ہو تمام پر عقائد بھی نظریات بھی رب العزت والجلال کی ذات کا وابستہ رکھیں اللہ رب العزت انہی انہیں عظیم نیکی دی بدرے تمام پر گناہ جو انہیں نیکی ایک کفاروں کا بڑھے یہ ساتھ دین دی رحمت کا ہے تو اللہ رب العزت والجلال ساتھ دین میں کئی اعمال کئی نیکیوں رکھیوں آئی جائے نیکیوں سے اللہ رب العزت والجلال بانے دے گناہ جو کفاروں کا بڑھے مانو نیکیوں کندو رہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جی گناہیں سے مٹائیں تو رہے کہنا کئی نیک سارے اعمال آئے کوئی عظیم نیکیوں آئے انہیں نیکی پاہے کہ نیکی توحید ہو جائے توحید ہوا عظیم نیکی آئے بڑا عزیز دوستو جو عظیم نیکی جو قیام دے کر رکھے معاشرے میں دیبنے لیکن حسانی دین میں توحید کے عقیدے کے مضبوط ہوئے ہوئے اللہ رب العزت والجلال انہیں مضبوط عقیدے والے دین کے دینے تکیب سے مضبوط ہی تھے ہوئے توحید کا بغیر دین مضبوط ہونے توحید کا بغیر دین کمزور آئے ایک وہ پوری عمارت جو عام ترین ستون آئے یہ ستون ہٹائے چلو پورے دین دی عمارت کی پہنچی تاجو نمازوں بھی ضائع تاجا روزہ بھی ضائع صدقات و خیرات بھی ضائع ہر سال جا حج بھی ضائع ہر مہینے جا عمرہ بھی ضائع حرم پاک مسجد نبی میں نمازوں بھی ضائع حرم پاک میں پڑے نمازوں بھی ضائع لیکن توحید کا اور چھوڑے تمام پر نیک اعمال برباد کیا رہتا اللہ رب العزت و قابل قبول کو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اکیلے رب دی عبادت کرا تو معاذ و کرم شروع کرے اللہ رب العزت والجلال جس کو بھی حفاظت فرمائے رب کو فرمائے کہ ہوئی دین قیم اللہ اکبر وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين پوری کائنات انسانیت کے وہی حکم دلوائے رب جی تو کی حفاظت رکھ جاؤ اللہ جی تو کی حفاظت کر جاؤ رب جی تو کی حفاظت دیکھنا توقع رہا ذالک دین القیمہ وہی مضبوطین دیکھ رہے کہ معاشرے میں کہ ملک میں اللہ رب العزت والجلال جی تو کی حفاظت آئے میرا معاشرے میں رہتا افراد رب العزت والجلال سب وفادار آئے اللہ کا بے وفائی ندا کر اللہ اکبر فجی تو دین میں مضبوط رکھتا رب العزت والجلال امن و سلام دی جائنا تو فرمائے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون رب العزت والجلال امن کا سرٹیفکیٹ بھی جاری گیا اللہ وقت سلام کا سرٹیفکیٹ بھی جاری گیا لیکن پھر معاشرے میں اللہ کی توحید کے نافذ کرتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف کائنات انسان و ذکر تھا پاجی معیشت و استحکام چاہیو تھا پاجی معیشت مضبوطی چاہیو تھا اللہ دی توحید کے نافذ گئے لیکن پاجی معاشرے کی مضبوطی چاہیو تھا رب دی توحید کی پاسداری گئے اللہ رب العزت والجلال ذکر شرک جو خاتمہ کر دیرا ہر ممکنہ کوشش گئے پاجی پتر کے شرک کا بچائیو پاجی اولاد کے شرک کا بچائیو عزیز و اقارب کے شرک کا بچائیو رب دی بغاوت کا بچائیو اللہ دی توحید کری عظیم نیکی انکی ان کا مطالب کرائیو لیکن یہ نیکی عظیم نیکی زندگی میں موجود آئے رب العزت والجلال تمام کر گناہ جو کفارو تو بڑھائے لیکن یہ نیکی موجود ذرہ برابر بھی ملاوٹ آئے اللہ اکبر رب العزت والجلال انہ جو متعلق جہنم جا فیصلہ فرمایا جنت انہ جہمت حرام کری جری فرمائے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواه النار رب سجے بھی شرک رب العزت والجلال جنت و رجمت حرام کرے چری اے سبڑی سب جہنمی آئے بلے کترو بھی نماز ہو جل بلے کترا بھی حج عمرہ ہو جل قابلے کی اللہ پر شرک دی موجود میں کم کو نہیں دی شرک و بیانک برائی آئے بیانک گناہ آئے جس شرک دی کرے تمام تر نیکی جو عمارت رہی ونن جو لیکن برباد دی ونن جو اللہ اکبر انبیاء علیہ السلام جا تذکرہ رب العزت والجلال کرنے کا بعد رب العزت والجلال پوری کائنات جانیت کے خبردار فرمائیو فرمائی ذالک ہدی اللہ يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے لیکن جا پہاڑ ہے تقوی جا پہاڑ ہے اللہ اکبر انبیاء علیہ
السلام کی لیکن جو چھاتا اندازوں لگائے سکو تھا انبیاء علیہ السلام کے ترہنے کو کاروا ہر ایک نبی کی زندگی کی ذکر پڑھو تھا اللہ مرنے کے لئے ان جا انوٹا واقعات میں نہ تھا اللہ کی عبادت سے ان میں شوق ملے تو رب دی عبادت سے ان میں لگاؤ ملے تو کھڑو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جنہیں بھی مشکل پیش آئی ہے رب سے ان کا جو تعلق جوڑ ہوا ہے اللہ پر ظالم بادشاہ جی سمو ایک مصیبت آئی ہے وہاں بھی پھتا اللہ پر درباری بھی پھتی آئے ان موقع تے پوری کائنات جا کفر پوری کائنات جی طاقت پوری کائنات جی قوت ہکڑے پاس آئے ہکڑے پاس ابراہیم علیہ السلام جی عزت و ناموس آئے ابراہیم علیہ السلام پاجا تعلقات پاجا خالق حقیقی سا جوڑی جریا نماز پڑھن شروع دی گیا گھرواری بھی نماز پڑھن شروع دی گئی رب کا التجاؤ بلند تھا اللہ کا دعا بلند تھا انہیں مشکل ترین مرحلے میں رب العزت والجلال پوری جب پوری کائنات کی قوتوں کے نیست و نابود فرمایو رب العزت والجلال پاجبان ابراہیم علیہ السلام دی نصرت البعید تیرا عجیب و غریب مثال قائم کیا ابراہیم علیہ السلام دے پویا ابراہیم علیہ السلام دے قتل دیلا مشرقین جی پوری جماعت جمع ہے کائنات جو سب جے سب قوت و جمع ہے کائنات جو سب جے سب سپر طاقت جمع ہے ابراہیم علیہ السلام دیلا کائنات جی بڑے میں بڑی باج و متباری تھا ارے ابراہیم علیہ السلام کے ختم کرنا سو پر ابراہیم علیہ السلام و ابراہیم الذی وفا رب العزت والجلال فرما ابراہیم اساس کرے بے وفائی کون گئی اسا رب العزت والجلال ابراہیم سکیے بے وفائی کری سکوتا پوری دنیا جی بڑے میں بڑی بات جو مچا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے بھی من جنیک جزری سا انسلائیوں پہ ہونے کہ قریب بدل اللہ بھی تیار کونے انہیں کائنات جی بڑے میں بڑی بات ہے رب العزت والجلال فرمائیو کلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم او بات ابراہیم علیہ السلام دلت سلام دیوانے بڑی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے نقصان نہ دی جائے یہ رب العزت والجلال کی ذات ہے آسمان میں بھی رب جو امر ایادر ہونے زمین جی کے مخلوق میں بھی رب جو آدر حکم ہونے اللہ الذي خلق سبع سماوات رب العزت والجلال آسمان جو بھی خالقہ رب العزت والجلال زمین جو بھی خالقہ ہے آسمان جو ہکے کا مخلوق ہے اللہ جو امر حمد ہوا ہے رب جو آڈر حمد ہوا ہے زمین جو ہکے کا مخلوق ہے رب جو آڈر امر حمد ہوا ہے یتنزل الامر بینہم اللہ رب العزت والجلال جائے بھی مخلوق میں جب کم مٹھن جائے اللہ جو آڈر حکم ہکے کا مخلوق پہ حمد ہوا ہے فرمائے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ اللہ جی لشکرنجی کا گڑ پکوڑے اللہ جی لشکرنجی کا تحدید کوڑے لا مردود رب العزت والجلال جا لشکر آئین اللہ زندگی دیکھے موڑ دے کہے پانے جرا پانے لشکر علماء کہے لشکر کا کم تو گھٹے زبر رب جاواز ابراہیم علیہ السلام دی عبادت تیری جو مشکل ترین مراگل میں بھی اللہ رب العزت والجلال ساؤنت تعلق جوڑیوں نوح علیہ السلام دی زندگی کی طرزوں سادہ 900 سال اللہ رب العزت والجلال جی تو بھی سمجھائے دے لگی گیا فرمائدہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزلهم دعائی الا فرارا وانی كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا کہلیوں کا عذیت قوم بارک دیوائن نوح علیہ السلام کے کہلیوں
دی بوٹی نیوائن قوم مارا نو علیہ السلام کے جو قوم خلافت کو اخر دلا بھی تیار کیا اللہ اکبر رب لا تذرنی فرلق بلا تذر علی الارض من الكافرین دیارا ایجود بدو نو علیہ السلام فہدی قوم دلا کیو فرمائی الہ العالمین قوم مرنا ہکرو گھر بھی نظرین سے باقی نہ بچائے جائے 950 سال خدمت دین میں گزری گیا لیکن جب بھی پہاڑ ہوا تقوی جب بھی پہاڑ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی عبادت ان کے جسو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ان کے جسو انبیاء علیہ السلام کی زندگی و عبادت سنبھرل لیکن انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی رب العزت والجلال فرمائے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذکر ہی مقدس ترین زمان انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر شرک سرزد تھی کریا رب العزت والجلال انہن جو نیکیوں بھی برباد کریا انہن جو نیکیوں بھی ضائع کرے چلیا مجھا عزیز دوستو رب صاحبنا تعلقات جوڑے رکھو اللہ رب العزت والجلال جیتوں کی دعا عظیم نیکیت نیکی جی مدجود میں زندگی پر جا سب جسم گناہ پاپ بھی سکتا پر ذکر ایا نیکی نرہی ہزار نیکی ادھر شرک اچھی بنے اللہ وقت تمام پر نیک سارے آمان کے رب العزت والجلال برباد ہو کرے شریف فرمائے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملت ناصبہ تصلى نارا حامية قدمان قیامت دی ارابینا نیکیوں ایتریو بہوجو اللہ پر نیکیوں کرے کرے انہاں جانر رد کسی چکا ہونا نیکیوں کرے کرے پڑھو پہاتے تھکائے چھڑے ہونا انہاں جائے باوجود بھی تصلى نارا حامية رب جے مقیار کے مطابق نیکیوں نہ ہوئے اللہ جی تو بیجی پاسداری کون کوئی اے نیکیوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوئے سب نیکیوں ضائع تھی ونن جو اللہ اکبر رب جی کو گیت و عظیم نعمت آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توحید عظیم نیکی کے بانے جی اخروی زندگی جی کامیابی جا سرٹیفکیٹ نجات جو باعث بنائے چلیو پیغمبر علیہ السلام فرمائے من قبل منی الكلمة التي عرضتها على عمي کائنات انسان جہدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہ کلمے کے قبول کیو لا الہ الا اللہ جا کلمے دی دعوت کا پہلے قوم مارن کے لیے جا کلمے دی دعوت کا پہلے چاچے ابو طالب کے لیے پر انکار کہیں کائنات انسان جہدی مجھے انہ دعوت کو قبول کیو جہدی انہ کلمے کے قبول کیو فہی لہو نجات ایک کلمہ توحیدی انہیں جو اخروی زندگی میں نجات جو باعث بندی دی بنے ایک وہ عظیم نیکی آئے پیغمبر علیہ السلام فرمائیتا جائے بھی قبول کی اللہ رب العزت والجلال انہیں نیکی کی انہیں دی اخروی زندگی میں کامیابی ای کامرانی جو باعث ای سبب سے بڑھائے تو پہلی دعوت یہ کہ ہر ایک مومن ای مسلمان تے لاغو تھی تھے ایسا سبری کی ذمہ داری تھی تھے وہ ہے اللہ کے مخلوق کے اللہ جو تعارف کرائے اللہ جے عبادت سے کریو اللہ جے عبادت جو حکم دیو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب پاجی تمام پر مخلوق کے پیدا کریو انہیں ذکر ہے تاکہ اللہ جی بندگی چاہے اللہ جی بندگی کرنی کہنے طریقے سے ہے اللہ جی عبادت کیے کرنی ہے اللہ جی عبادت جلا طریقہ کار ای منہج چھاپ کر ہوتے یا پہلی دعوت کا کوئی بھی دعوت آئے بے نمبر جی دعوت
دیکھا ہر ایک مومن ایک مسلمان دے متا عظیم ترین ذمہ داری لگے تھی وہ یہ ہے اللہ دی توحید دے نفاذ کوئی اللہ دی توحید سمجھائے کا بعد رب دی بندگی دے حوالے سے طریقہ کار دے حوالے سے ہماری تعلیم اور تربیت کرے اللہ دی عبادت کے نہیں آئے پر اللہ دی عبادت جیرا خود ساختہ طریقہ کار اللہ و قابل قبول کو دے اللہ رب العزت والجلال نیکی وہاں قبول کرنو آئے دیکھا رب جے معیار جے مطابق ہو جائے کہ دیکھا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ رب العزت والجلال نیکی متقین کا قبول کا دعا ہے اللہ ہر ایک کا نیکی قبول کو نہ کرے اللہ وقت نیکی یہ قبولیت جو معیار ہے اللہ یہ بندگی یہ قبولیت جو معیار آئے اور معیار رب العزت والجلال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوا ہے جیسے توجہ کو عمل توجہ نماز توجہ روزہ توجہ صدقات و خیرات پورے دین ای شریعت کے عمل انہیں نو دو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھارے ہوا ہے تو نکاح بھی نیکی قبول نہ تھی نیکی دی قبولیت تیرا ضروری آئے تو نیکی انہ انداز انہ طریقے ای منحج کے مطابق ہے دیکھو طریقوں یہ منحج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے ہمارے سے حکم لے لو صلو کما رأیتمونی اصلی نماز انہیں پڑھو یہ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے رسو دا نیکی جو معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقوں آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور سنت جو پرچار آئے دیکھ رہے یہ شیو زندگی میں اچھی بنتیوں اللہ نیکی کے قبول بھی کرو رب العزت والجلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے نندڑی لیکن کبھی رب شرف قبولیت عطا تو کرے ایڑی قبولیت کو عطا کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرے ایک بانو نندڑے کا نندڑی نیکی بھی ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیکی کے بانے جو گناہ جو کفاروں تو بنائے گناہ معاف تو کرے وجہ چاہے اللہ کے معیار کے مطابق یا نندڑے کا نندڑی نیکی قائم تھے جیکو رب معیار قائم کرے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننا جو سنن نسائی دی حدیث آئے ایک نگڑی نیکی آئے معمولی نیکی آئے جیکے ایسا معمولی سمجھو تھا بظاہر کہے چند حروف تے مشتمل کر حقیقت ہے کہ لفظ آئے لیکن یہ تا عظیم نیکی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے طریقے کے مطابق حجر دے کرے اللہ انہ ہے کہ لفظ کے بھی زندگی بدے تمام پر گناہ جو کفاروں کو آئے یہاں کون سارا نیک سالے اعمال آئے سنن نسائی دی حدیث آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جائے اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبك مالی پروار اتر حقیقت چند حروف میں مشتمل یہ ایک لفظ آئے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت اتری امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اختیار کرنے کی برکت اتری جو رب العزت والجلال الہی کا لفظ کے بانے جو تمام پر گناہ جو کفاروں تو بڑھائے شرط آئے دیو عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے فرمائے کائنات انظر اذا امن الامام فامنوا جناب امام آمین کرے تو ابھی حدیث جمعہ کہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بلند آواز چلاوا سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت آئے اذا قال الضالين قال آمين
ومد بها صوته محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کا بعد نماز میں پڑھائی دعوا آمین بلند آواز سے سمجھاوا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنا امام آمین سوے توابی آمین چونا کہو چھو فرشتہ بھی آسمان میں آمین چونائے من غافق تؤمینه تؤمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه جب شخص دی آمین اللہ اکبر فرشتن دی آمین سب بھی وئی رب العزت والجلال فرمائے کوئی نہ کرنے کی جی برکت سا میں نہ پانے جی تمام کر زندگی دا گناہ معاف کو کرے چلیا اللہ اکبر غفر له ما تقدم من ذنبه ما قبل سب سب گناہ معاف کرن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتی رب العزت والجلال یا فرقت رکھی آئے نگڑے کا نگڑی نیکی کی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق ادا کیجئے اللہ زندگی بنجا سبر خدا پر گناہ معاف کو فرمائے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے وضو کرے دیکھاری تھا سنت مطابق پیغمبر علیہ السلام وضو کہو اللہ اکبر مکمل وضو کرے صحابہ کرام کے دیکھاریو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا من تبضاء نحو وضوئی هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه کائنات انسان جربی شکرانے ما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہا وضو اگر وضو کہو مجھے سنت مطابق وضو کہے انہا وضو کا بعد صرف برکت و نماز ادا کہے اللہ کا فرض نمازوں کا الگ آئے سنن کا الگ آئے تحجد نماز الگ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت مطابق صرف وضو کرنے جی برکت سا وضو کا صرف برکت و نفل پر جی برکت سا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ رب العزت والجلال انہیں کے نیکی کی برکت سے انہیں بانے جا تمام تر گناہ معاف کرے سنتی یا برکت آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سنت کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین محفوظ ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ اڈاؤن کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین محفوظ ہوئے انہیں حفاظت کا پڑے انہیں دے مطابق صحابہ کرام عمل بھی کئی ہوا ہے ایک مستقل موضوع ہے تو صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام تے کتری گہرائی سے نظر رکھنا ہوا ایک کہ نیکی کی تے نظر رکھنا ہوا انہیں کہ محفوظ کرنا ہوا کئی صحابہ کرام جا انکھا واقعات پیغمبر علیہ السلام کی زندگی جا ہوئے امور جے کہ امور عام حالات میں مخفی ہونا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین لیکن ہوئے امور بھی زندگی دیکھا مورت لکھا تب محفوظ گیا وجہ یہ ہوئی جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو یہ عقید و احمد ہے جو تو جیکر پوری زندگی ہنا عظیم ترین شخصیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزری اللہ کے یہی زندگی مطلوب ہے رب العزت و جلال کے کوئی نیکی و قابل قبول آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مخالفت جیکر زندگی لکھا ہے کہ مورت بھی اچھی رہی اللہ اکبر رب نے طرفا اعلان کیا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا پوری زندگی ایمن نیکی کے بھدو سمجھی گندہ رہا پر وہ نیکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق نہیں رب دنیا ہی کی زندگی میں نیکی برباد تو کرے چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا ہے رب العزت والجلال ایسا سبھی کے ان عظیم ترین منہجی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن عظیم ترین ذمہ داریوں اہل ایمان جی متا داعیان حق جی متا لاگو تنجو اور ذمہ داری کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سا وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سا وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین